کوئی ویزا کٹوا کے 5 سال 10 سال 15 سال کے لیے یہاں آیا ہے اور یہاں عیش و عشرت کرے، جو پیسے کمائے اڑا دے، تو 10 سال کے بعد گھر جائے گا، وہ ایئرپورٹ پہ بھی لینے نہیں آئے گا کہ یاد ہم نے جدائی کاٹی، پردیس تو وہاں گیا اور وہاں عیش و عشرت کرایا، بہنیں تیری دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں تو ایک ٹگا بھی لے کر کے نہیں آیا۔ تو وطن میں کوڑی مول نہیں ہوگا جو یہاں سے کچھ کما کر کے نہیں لے کے جائے گا، جو یہاں سے کما کر کے وطن لے کر نہیں جائے گا اس کو کوئی نہیں پوچھے گا اور دتکارا جائے گا۔ وہ تو جو اس جہان میں جائے گا اور خالی ہاتھ جائے گا اور سب کچھ یہاں لٹا گیا، اس کا استقبال فرشتے تو نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس مختصر زندگی کو آخرت کے لیے گزارنے والے ہی سرخرو ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دوسری مرتبہ اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ تم لوگوں کی نظروں سے چھپ گئے ہو، تم عزیزوں کی نظروں سے چھپ گئے ہو، تم گھر والوں کی نگاہوں سے چھپ کے دادے عیش دیتے ہو، تم دوستوں کی نگاہوں سے پوشیدہ گناہ کرتے ہو، لیکن کہا ایک نگراں آنکھیں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی، ایک ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس سے کبھی پوشیدہ نہیں ہو سکتے جب تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ اس کی شان تو یہ ہے، ارا زبیب النملۃ السوداء، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کی اتھا گہرائیوں میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹی کا سوراخ ہے، اس سوراخ میں چیونٹی چلتی ہے، اس کے ننھے پاؤں سے سینہ سنگ میں جو وہم و لکیر، وہم و گمان اور تصورات سے ہی خیال کی جا سکتی ہے وہ لکیر بنتی ہے جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ تمہارا رب اس لکیر کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا دل کی سکرین پر، خیالوں کی سکرین پر آنے والے خیالات کو وہ نہیں دیکھتا؟ اس لیے نہیں پوشیدہ جا سکتے۔ تو کہا ڈر جاؤ، اللہ سے غافل نہ ہو۔ اچھا کچھ لوگ بھلا دیتے ہیں اور چھوڑیں، وہ اس تکلف میں نہیں پڑتے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان غافل لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا، انہوں نے پرواہ ہی نہ کی۔ کوئی جہان بھی ہے، کوئی آخرت بھی ہے، کوئی قبر بھی ہے، کوئی نزا بھی ہے، کوئی فرشتے بھی ہیں، کوئی آخرت کی زندگی بھی ہے، کوئی میزان بھی لگے گا، کوئی ترازو بھی نصب ہوگا، کوئی عمل بھی تولے جائیں گے، کوئی پل صراط سے بھی گزرنا ہے، سب کچھ بھول گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ نے سزا کیا دی دنیا کے اوپر کو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا۔ یہ سزا دی، خود فراموش ہو گئے۔ جنہوں نے رب کو بھلایا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے بھلا دیا، اب تم اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے، تمہیں اپنے حقیقی نفع کا ہی نہیں پتا کیا ہے، اس نفع کو ہی بھول گئے۔ تم 4 ٹگوں پہ پھولنے لگے، تم بینک بیلنس پہ رقص کرنے لگے، تم نے دولت کے کما لینے کو کامیابی سمجھ لیا، تم نے حسن اور جمال اور آبرو اور دنیا کی ظاہری عزتوں کو سب کچھ سمجھ لیا، اور تم پھولے پھولے چلتے تھے میرے پاس اتنی دولت ہے، لیکن اصل دولت تمہیں نصیب ہی نہ رہی اور تمہیں احساس نہ رہا کہ ہم کتنے کنگال ہیں، دل کتنا لٹا ہوا ہے، من کے اندر کتنا اندھیرا ہے، تمہیں یہ پتہ ہی نہ رہا، اس نے تمہیں تم سے غافل کر دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مجھے بتاؤ جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہیں تھا اس کے پلے کیا تھا؟ یہ سزا ہے اس شخص کو جس نے رب کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کا یہ فاسق اور بے حکم لوگ ہیں۔ میں اور آپ اس مختصر زندگی کو آخرت کے لیے گزاریں، یہ زندگی بھی سواریں، اچھی گزرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن ہمارا مقصود آخرت ہے، اس کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں، غفلت کی زندگی نہ گزاریں۔ اچانک موت دبوچ دے گی تو پھر آنکھیں کھلے گی تو پھر کیا فائدہ؟ یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، بندہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو خواب میں اسے نہیں لگتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں اسے یہی لگتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، حقیقت ہی ہے، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے خواب ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کا خواب دیکھ رہا ہے یہ تب پتہ چلتا ہے جب آنکھ بند ہوتی ہے۔
لیکن اللہ نے پھر بھی مسلح بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے جو بتائیں نکلو خواب سے، یہ میٹھا خواب ہے، آؤ حقیقت کی زندگی کی طرف اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ سرخوئی اور کامیابی اسی کا نام ہے۔